السلام علیکم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے ان کی توجہ منافقوں کی طرف کرائی تھی اور اس بارے میں اپنا نظریہ دیا تھا، اپنی رائے دی تھی کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ کس طرح اسلام لانے کے بعد گمراہی اختیار کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اب اس اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کچھ اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم بچو۔ یہاں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم سب کو ضروری ہے کہ اگر تم نے بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، اس چیز کو اللہ نے الفاظ نہیں دیے تو اس وجہ سے یہ ہر چیز سے بچنا ہو گیا۔ کوئی بھی چیز جس سے آپ کو لگتا ہے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے وہ چیز پریشانی پیدا کر سکتی ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہو، اس سے اگر آپ نے بچنا ہے، کسی بھی مسئلے سے بچنا ہے اگر، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی عبادت جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب اور راستے نکال دیتا ہے کہ وہ جس بھی پریشانی میں گھرا ہوا ہے یا مسئلے میں ہے یا کسی بہت بڑے نقصان میں گرنے والا ہے تو اللہ اس کو اس سے بخیر و عافیت نکال لیتا ہے۔ اللہ کی کیوں عبادت کی جائے؟ کیونکہ اس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں تخلیق کیا ہے بلکہ آج تک اس زمین پر جتنے لوگ آئے ہیں اور جتنے آئیں گے ان سب کا کریٹ کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا بزرگ ہو تو اس کی رائے یا بات کو بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کئی حالات دیکھے ہوتے ہیں اور پوری نسلوں کے ساتھ جو ہوا، جو حالات و واقعات ہوئے خود اس کے ساتھ اور اس سے وابستہ افراد کے ساتھ، ان کو دیکھنے کے بعد جب وہ بندہ اپنی بزرگی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ذہنی اعتبار سے باقی تمام لوگوں سے تجربے میں اور علم میں بڑھ کر ہوتا ہے، اگر وہ کوئی سمجھدار بندہ ہو۔ تو اسی مثال کو اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اپلائی کریں تو یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور بہت پہلے سے، جب کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس وقت سے لے کر آج تک جو کچھ ہے ان سب کو اللہ ہی کریٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس جو علم اور تجربہ ہے اس کی مثال کسی بھی شے سے نہیں مل سکتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا علم مکمل اور پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کے جھول کا یا غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت در حقیقت بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ بندہ اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنے ذہن میں آنے والی سوچیں، سوالات اللہ کے آگے رکھتا ہے، اور اللہ جو علم اور تجربے میں بندے سے بہت کئی گنا اونچا ہے، اس کے لیے اس بندے کے وہ مسائل اور ان کا حل ایک معمولی سی بات ہے۔ اللہ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کس چیز کا واقعی دیر پا حل کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہم اپنی تمام تر علم اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی 100% یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ لینے سے ہمارے سارے مسئلے
حل ہو جائیں گے یا وہ تدبیر اپنانے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ صرف اللہ ہی ہے جو اس بات کا مکمل علم رکھتا ہے کہ کون سی تدبیر یا وسیلے سے کون سے مسائل حل ہوں گے۔ اب جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، رابطہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ تدبیر سمجھا دیتا ہے مختلف طریقوں سے، حالات کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اس تک وہ بات پہنچا دیتا ہے جس پر عمل کر کے وہ بندہ اس مسئلے سے نکل سکے۔ اور اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جس میں جو اس بندے کی کوشش سے باہر ہو، یعنی اس میں کچھ ایسے اقدامات چاہیے ہوں جن کو کرنے کی اس بندے میں اہلیت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود سے وہ وسائل بناتا ہے اور ایسے لوگ اس کے پاس بھیجتا ہے جن میں وہ اہلیت ہو کہ وہ اس معاملے کو حل کر سکے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی گواہی آگے کی آیت سے ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس سے کیوں مانگا جائے یا اس پہ کیوں بھروسہ کیا جائے، وہ اس وجہ سے کہ زمین کو کریٹ کرنے والا اللہ ہے۔ اب زمین محض یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی زمین کوئی بنجر بیابان سا کوئی پلاٹ ہے اس کو اللہ نے کریٹ کر لیا، ایسا نہیں۔ زمین اپنی جگہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے اور اس سسٹم کو اللہ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس پہ آسمان موجود ہے، آسمان کی وجہ سے بادلوں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، بارش ہوتی ہے، زمین سے رزق اگتا ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا سائیکل چلتا رہتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی بندہ اپنی ساری زندگی انویسٹمنٹ کر کے ایک بزنس بناتا ہے اور پھر وہ بزنس جو ہوتا ہے وہ آگے آنے والی کئی نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ تو اس بزنس کا بنانے والا ان نسلوں سے کہیں زیادہ اہم آدمی ہے جو بیٹھ کے اب صرف اس کا کھا رہے ہیں، کیونکہ اصل بنانے والے کا جو علم اور تجربہ ہے وہ ان نسلوں پہ بھاری ہے جو آگے فیوچر میں جو بچے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو صرف اب اس بزنس کو چلا رہے ہیں اور اس میں سے اپنی آمدنی حاصل کر رہے ہیں، لیکن جس نے پہلی دفعہ اس کو کھڑا کیا، کریٹ کیا، محنت کی، وہ آدمی ان سب میں سب سے اہمیت کا حامل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے پورے سسٹم کو خود کریٹ کیا ہوا ہے، تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ دولت کیا چیز ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کو پیدا کرنے کے کیا ذرائع ہیں اور اس سے فائدہ لینے کے کیا طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی تہذیب کی بہت ساری چیزیں جن میں شہرت، علم، طاقت، قوت، انسان کی مختلف قسم کی زینتیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی کریٹڈ ہیں، اس لیے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ان کو کہاں سے لیا جا سکتا ہے اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو، یعنی تمہارے اپنے اندر تمہاری ضمیر کی آواز کافی ہے اس گواہی کے لیے کہ وہ خدا ایک ہی ہے جس نے یہ سب تخلیق کیا ہے۔ تم جو سوچتے ہو یا تمہاری جو سوچ ہے کہ خدا کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، یہ فریب ہے، جھوٹ ہے۔ پرانے دور میں تو ہم اس کو اپلائی کریں گے کہ انسان نے بہت سے بتوں کو اور دیوی دیوتاؤں کو درجے دیے ہوئے تھے، لیکن آج کے دور میں بالعموم انسان جو ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی رضا اور ان کا ایمان اس غیب میں موجود خدا کی بجائے اس دنیا میں نظر آنے والے مختلف جو اسباب ہیں اور جو انسان ہیں ان پر ان کا انحصار اس خدا سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آج کے دور میں جو شرک کی صورت ہے وہ بتوں والا شرک نہیں ہے،
بلکہ وہ خود انسان کا دوسرے انسانوں کو خدا جیسا درجہ دینا یا وسائل کو خدا کے برابر ٹھہرانا جیسے دولت وغیرہ، یہ چیز انسان نے آج شرک میں اپنا لی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ اور اگر تم کو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کچھ شک ہے تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اگر شک ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ خود سے پیغمبر نے بنا لی ہے یا کسی کی مدد لے کر بہت سارے اچھے اچھے مضامین ایک جگہ اکٹھے کر لیے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ پیغمبر بھی ایک انسان ہی ہے نا، اس نے بھی انسانوں کی مدد لی ہے نا تمہارے خیال سے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی اپنی ساری مدد ایک جگہ لے لو اور اس کتاب جیسی یا اس کی کسی ایک صورت جیسی محض ایک صورت بنا کے دکھا دو، صرف ایک صورت، اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ کے علاوہ، کیونکہ اگر اللہ کا ساتھ لوگے تو پھر تو یقیناً کتاب بن جائے گی، کیونکہ کتاب ہی اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہیں، چاہے وہ انسان ہیں یا جنات ہیں، ان سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہیں یقین ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں تم یہ چیز کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی سنا دیا، کیونکہ اللہ کو علم تھا اچھے طریقے سے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ایسی کوئی کتاب بن ہی نہیں سکتی، تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اگر ایسا نہیں کر سکو اور تم کر ہی نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس آگ سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جس کا شکار آدمی ہوگا اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پتھر کیوں کہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اس لیے کہ کئی آدمی اللہ کے نزدیک پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جیسے ایک پتھر ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے اور جہاں پڑا ہوتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے جب تک کوئی اس کو دھکا نہ دے، تو اسی طریقے سے بہت سے انسان ہیں جنہوں نے اپنے دماغوں کو، اپنی شخصیتوں کو پتھر کا روپ دے لیا ہے۔ وہ جہاں ہیں وہ وہیں ہیں برسوں سے اور وہ وہیں رہیں گے، اور وہ سخت ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی نہ ہی خواہش ہے اور نہ ہی صلاحیت۔ تو ایسے آدمیوں کو اللہ نے تشبیہ دی ہے پتھروں سے۔ تو یہ سارے انسان جنہوں نے اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا ہے اللہ کی ناراضگی مول لے کر، یہ سب کے سب جہنم واصل ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں نیک اعمال سے۔ میں آپ کو کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں اور یہ بات قرآن میں بہت بار اسی لیے دہرائی جاتی ہے کہ یہ سب سے اہم بات ہے کہ محض ایمان کا دل میں یا زبان پہ ہونا کافی نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کا عملی ثبوت سامنے نہ ہو۔ ایمان کی گواہی نیک اعمال دیتے ہیں۔ اگر نیک اعمال نہیں ہیں آپ میں، آپ کے اعمال میں سے نیکی کا مظاہرہ نہیں ہوتا، تو آپ جتنے بھی ایمان کے دعوے کر لیں، کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ لیں، قرآن کی کتنی بڑی بڑی تشریحات پڑھ لیں یا پڑھا دیں یا لکھ لیں، آپ 0/0 ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو ایسے لوگ جو عمل کرتے ہیں اپنے ایمان کے مطابق، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے
باغ رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. باغ اور نہر میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سمبل ہوتا ہے. باغ جس طریقے سے آپ سوچیں صحرا میں باغ کی کیا اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے گرمی کے شدید ماحول میں ہمیں کہیں ایئر کنڈیشن کمرہ مل جائے, تو بالکل اسی طرح عرب میں صحراؤں میں جو باغ ہوتے ہیں ان کی بہت اہمیت ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے. اور وہ باغ تو بہت ہی اعلیٰ کہلائے گا کہ جس کو اپنے پھلوں کے لیے بارش کے اوپر نہیں ڈیپینڈ ہونا پڑے گا, بلکہ خود اس میں کچھ ایسے نہریں یا راستے ہوں گے یا دریا ہوگا جس سے خود بخود اس کی زمین جو ہے وہ سیراب ہو رہی ہوگی. تو باغ اس چیز پر نہیں ڈیپینڈ کرے گا کہ بارش ہو تو باغ ہوگے اور بارش نہ ہو تو سارا باغ اجڑ جائے. تو یہ جو نیچے نہریں بہ رہی ہیں, تو باغ جو سمبل ہوتا ہے وہ نعمت کا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہونا جو آپ کو باقی بہت سی چیزوں سے بے نیاز کر دے, اور پھر اس نعمت کا مسلسل جاری رہنا, یہ نہر کیا نشانی ہے. یعنی نہر جو سمبل دیتی ہے وہ نعمت کے جاری رہنے کا ہوتا ہے, اور باغ نعمت کا ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی نعمت اللہ آپ کو دے دیتا ہے یا دے دے گا جو ہمیشہ جاری رہے گی, اور انہی میں سے انہیں کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا, اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے, اور وہاں ان کے لیے پاک بینیاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آخر کا صلہ اللہ بتا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کو جس جگہ اللہ تعالیٰ رکھے گا وہ ایک ایسی بہشت, ایک ایسی اعلیٰ جگہ ہوگی جہاں سے ان کو کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنا ہی اچھا گھر کیوں نہ ہو, کتنی بڑی جائیداد کیوں نہ ہو, یا تو حالات کے ہاتھوں انسان سے اس کا گھر بار بک جاتا ہے, چھوڑنا پڑ جاتا ہے, معاشی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, یا اگر ایسا نہ ہو تو بھی اس کی موت آ جاتی ہے اور اس صورت میں بھی اسے اس گھر سے جانا پڑتا ہے. اس دنیا میں کسی بھی نعمت کو قرار حاصل نہیں ہے, کوئی بھی نعمت یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بہشت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی وہ ہمیشہ کی ہوں گی. کبھی بھی انسان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ یہ جنت مجھ سے چھن جائے گی. اور دوسری طرف اللہ ان کو رزق جو دے گا وہ رزق آج کے ہمارے کو جو یہاں پر پھل اور میوے وغیرہ نظر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہی سے کچھ مشابہ چیزیں ہوں گی اور انسان ان کو پہچان لے گا. یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جنت کی نعمتیں اتنی ہی حقیقی ہیں جتنی اس دنیا کی نعمتیں. یعنی جنت کوئی خواب و خیال کی دنیا نہیں ہے جہاں جادوئی پھل ہوں یا کچھ اور ایسی چیزیں ہوں. جنت اور دنیا دو بڑی حقیقتیں ہیں. جیسے دنیا میں ہمیں پتہ ہے آم کیا ہے, کدو کیا ہے, کیلا کیا ہے, ایسے ہی جنت میں بھی جو پھل ہوں گے ہم ان کو پہچان جائیں گے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت بھی ایک ایسی ہی ٹھوس حقیقت ہے جیسی یہ دنیا ہے. وہ کوئی دھوئیں کی دنیا نہیں ہے, کوئی خواب و خیالوں کی دنیا نہیں ہے, کوئی پرستان نہیں ہے وہ جو دنیا سے ہٹ کر ہو. وہ دنیا جیسی ہی ہے, لیکن دنیا میں جہاں جہاں امپرفیکشن ہے, نقائص ہیں, نقص ہیں, جنت میں وہ نہیں. دنیا میں کئی جگہوں پر بڑی بھیانک چیزیں ہیں جبکہ جنت میں ان کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے جگہ ہوتی ہیں, باغ ہوتے ہیں, ملک ہیں, کچھ کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں جا کر انسان کو بہت ذہنی سکون ملتا ہے. آپ دیکھیں نیچرل جگہوں پہ آپ جائیں تو کتنا ذہن کو اور دل کو سکون ملتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے.
دل چاہتا ہے انسان وہاں گھنٹوں بیٹھا رہے. قدرت کی چیزوں میں بڑی خاموشی اور بڑا سکون ہوتا ہے، جبکہ ہمارے بناوٹی چیزیں جو ہیں، جو شہر وغیرہ ہیں، وہاں کی زندگیاں آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی پریشانی اور ہلچل ہے. تو جنت کے بارے میں اللہ یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں اس کی ایک جھلک نظر آ جاتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی، تو تم اس کو تھوڑا سا احساس کر سکتے ہو کہ جنت کس نعمت کا نام ہے. اللہ اس بات سے شرم نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے. جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے. اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کو. کچھ صورتیں ہیں اس سے پہلے کی جن میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی تھیں، جیسے مکڑی کی مثال دی، اسی طریقے سے مکھی کی مثال دی کہ تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو وہ بت تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ اگر مکھی بھی ان سے کچھ چیز لے جائے تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکتے، اور سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں جب عرب نے سنی تو الٹا وہ آگے سے مذاق اڑانے لگ گئے اور کہنے لگے کہ خدا اتنی اونچی ذات ہے، اس کی طرف سے ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی اور معمولی سی حقیر سی جو ہے وہ چیزوں کی، کیڑے مکوڑوں کی مثالیں دے. تو یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یا اگر ہے تو پھر یہ کیسا خدا ہے جو اتنی معمولی چیزوں کی مثال دے رہا ہے. کیونکہ ان کی کتابوں میں یا ان کے جو بھجن وغیرہ ہوتے تھے یا جو وہ انہوں نے سوچ رکھا تھا خدا کے بارے میں، وہ یہی تھا کہ خدا بس بہت اونچی ہی باتیں کرے گا اور کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، کوئی ایسی چیز کا نام نہیں لے گا جو زمین میں حقیر اور گری ہوئی سمجھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ میں اس بات سے کوئی شرم نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی گئی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کروں. جب اللہ نے انہیں کریٹ کیا ہے تو وہ ان کا نام لینے سے کیوں اعتراض کرے گا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو مکھی مچھر ہیں ان کو کریٹ بھی تو خدا نے ہی کیا ہے، تو خدا ان کا ذکر کرنے سے یا ان کا نام لینے سے کیوں شرمائے؟ تو جو مومن ہیں وہ تو یقین کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے سچ ہے. مومنوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے اور کس ضرورت کے تحت کہی ہے. لیکن کافر کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی کافروں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اللہ یہ مثال کیوں دے رہا ہے. تو اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کسی بات کو جب کرتا ہے تو اس کے دو ایفیکٹس ہوتے ہیں. ایک ایفیکٹ تو ہدایت کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہر بات کو بڑے غور سے سننا اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں اس کی ہر بات میں چھپی ہوئی حکمتیں اور راز سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ محض اوپری سطح پہ بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف لفظوں کی حد تک بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے بیس پر وہ اپنے فیصلے اور رائے قائم کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کے ذریعے میں گمراہ انہی کو کرتا ہوں جو نافرمان ہوتے ہیں. اس کو ایک دوسرے پیرائے میں بھی سمجھیں کہ مکھی یا مچھر تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے. ہماری دنیا میں بھی اگر کوئی بندہ مکھی مار رہا ہو یا مچھر مار رہا ہو تو اس بڑا ہنسا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں ان کیڑوں کو بہت ہی حقیر سمجھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسی اونچی ترین ذات جو ہے وہ ان کیڑوں کے بارے میں بھی مثال بیان کرتا ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں وہ چونٹیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں کرتا ہے، مچھر کے بارے میں کی یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ انسان تو پھر قد و قامت میں بہت بڑی چیز ہو گیا،
اللہ کی نظر سے تو مچھر اور مکھی بھی نہیں چھپے ہوئے. تو پھر ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہمارے مسئلے مسائل سے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے اعمال سے اللہ جو ہے وہ خبردار نہیں ہوگا، اللہ کو علم نہیں ہوگا، یا اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی؟ جب اللہ ایک مچھر کی، مکھی کی، چونٹی کی پرواہ کر سکتا ہے تو ایک اتنے بڑے انسان کی، اور وہ انسان جس کو خود اس نے اپنا نائب کا درجہ دیا ہے اور جس میں اس نے اپنی روح پھونکی ہے، اس کی وہ کوئی خیال نہیں کرے گا اور اس سے بے نیاز ہو جائے گا. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے انسانوں کے بارے میں سوچنے کی، اللہ تو اتنا اونچا ہے اپنے عرش پر، اتنے سارے ملائکہ اس کے آگے سجدے میں ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے انسانوں کے بارے میں سوچنے کی. ہم تو بس اس دنیا میں کہیں کونے میں چھوٹی سے سیارے پہ رہ رہے ہیں، اور اللہ تو اتنا اونچا ہے، اتنی اونچی ذات ہے، عرش پر موجود ہے، اس کو کیا کہ ہم جیسے بھی ہیں. تو کئی لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو ہم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور اللہ نے بس جہاں اور بہت ساری کریشنز کر رہی ہیں ہمیں بھی کیا ہے، اور جہاں یہ کیڑے مکوڑے رہ رہے ہیں اسی طرح ہم بھی رہ رہے ہیں، اللہ کو ہم سے کوئی سروکار نہیں. یہ ان کا سوچ. یہاں دیکھیں اس مثال سے اللہ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کو سروکار ہے، بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے پیغمبری کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور ابھی بھی وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر انسانوں کو ہدایت بھی دیتا رہتا ہے، اور ان کے اعمال کے سبب جو فساد پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جب جب ضروری سمجھتا ہے انٹرونشن بھی کرتا ہے، مداخلت بھی کرتا ہے انسانوں کے معاملات میں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے پھینک دیا ہے. جب وہ مکھی، مچھر، چونٹی کو نہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے دیتا اور ان کی ضروریات اور باتوں سے پوری طرح واقف ہے، تو ہم تو پھر اس کے بڑے قریبی مخلوق ہیں. اس نے ہمیں بڑا اہم درجہ دیا ہے اپنی مخلوقات میں، تو ہم سے وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو ان باتوں سے گمراہی وہی اختیار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. اب یہ نافرمان کون ہے؟ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب یہ گمراہ ہو جائیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ جب کوئی قسم کھاتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، یا کوئی ایسا عہد کرتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہو، جیسے شادی، یہ ایک عہد نامہ ہے دو انسانوں کے درمیان جس کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے. یا ایسے ہی بزنس کے عہد و معاہدے ہو جاتے ہیں. یہ وہ تمام عہد ہیں جن کو اللہ کی طرف سے پروٹیکشن حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں جب بتا دیا اپنی کتاب میں، ان کے بارے میں قوانین بیان کر دیے، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سیکیورٹی عطا ہو گئی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان اقراروں کو مضبوطی سے جوڑا جائے اور توڑا نہ جائے، دھوکہ نہ دیا جائے ان میں. تو نافرمان لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پار کرتے رہتے ہیں، اور جو اقرار، جو عہد وعدے انہوں نے اللہ سے کیے ہیں ان کو کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ایک تو وہ بندہ جس نے اللہ سے عہد ہی نہیں کیا، وہ تو کافروں کی کیٹیگری میں ویسے ہی خارج ہو چکا ہے. لیکن وہ بندہ زیادہ عذاب کے اثر میں آتا ہے اور ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے، جو ایک بار اللہ سے عہد کر چکا ہو کسی چیز کا، مضبوطی سے کر چکا ہو. مضبوطی سے مراد اپنے دل سے،
اپنی عقل سے، اپنے ایمان سے، سچائی کے ساتھ اس نے اس بات کو مان لیا ہو، اور بعد میں نفس کے مسائل کی وجہ سے یا راستے کی مشکلات دیکھتے ہوئے وہ اس عہد کو توڑ دے اور بھاگنے کی کرے اللہ سے، اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یعنی وہ رشتے جو اللہ نے کریٹ کیے ہیں، جن میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے، پھر بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، پھر آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے، پھر دوست احباب کا ہوتا ہے۔ یہ وہ درجات ہیں جو اللہ نے ہم دیکھتے ہیں کہ مقرر کیے ہیں۔ جب مال بھی بانٹنے کا اللہ نے حکم دیا اور وراثت کا بھی حکم دیا تو اس میں قریب اور دور کے رشتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ اپنے قریبی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کو ہدایت سے اللہ بہت دور کر دیتا ہے۔ ہم آج ایک معمولی بات سمجھتے ہیں کہ بہن بھائیوں سے ناراضگی کر کے بات چیت بند کر دی جائے، ماں باپ سے بات چیت بند کر کے ان کا خرچہ پانی بند کر دیا جائے، گھر سے نکال دیا جائے۔ یہ چیزیں اب ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے دوسرے کو چھوڑنے کی، لیکن کوئی اس بات کو کلیئرلی نہیں دیکھتا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے، آپ کے بہن نے یا بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی دی یا کرتا رہتا ہے ہر وقت زیادتی، تو یہ اس کا فیل ہے۔ آپ کا فیل کیا ہے؟ آپ پہ کیا ذمہ داری رکھی ہے اللہ نے؟ اللہ نے آپ پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ آخر وقت تک جتنی ہمت اور کوشش ہو سکے رشتے کو نبھاؤ، اور ماں باپ کے بارے میں تو کوئی رخصت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی ماں کو خرچہ نہیں دوں گا، میں اپنے باپ کو گھر سے نکال دوں گا، کسی بھی وجہ سے آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان رشتوں کے جوڑے رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو جو لوگ عذر تلاش کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگیاں کر لیتے ہیں، طویل عرصے تک بات چیت نہیں کرتے، ایک تو اس خوف سے بھی کہ کہیں کچھ دینا لینا نہ پڑ جائے، اور ایک اس طرف بھی کہ انا کو بہت ضرب لگ رہی ہوتی ہے، بات بے بات انا کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دنیاوی عمل کر رہے ہیں، اور ویسے اگر ہم نمازیں پڑھ لیں گے یا روزے رکھ لیں گے تو ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ جب تک وہ ان رشتوں کو راضی نہیں کریں گے جن پہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، یا اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے، اس سے قطع نظر کے ماں باپ نے ان پہ کتنی زیادتیاں کی تھیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے نافرمان اور بے ہدایتی ہی ملے گی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہر معاملے میں کسی فیصلے پہ پہنچنا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ایسے غلط غلط فیصلے کرواتا ہے کہ اس سے ان کی زندگیاں اور تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اللہ پیسوں کے معاملے میں ان سے غلط فیصلے کراتا ہے، رشتوں کے معاملے میں ان سے غلط فیصلے ہوتے ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کل کو اللہ ان کے ہاتھوں ان کی اولاد کے ایسے رشتے کروا دیتا ہے الٹے سیدھے کہ وہ اولاد اپنا گھر توڑوا کے واپس انہی کے گھروں پہ آ جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دوستوں کے ذریعے ایسے ایسے عذاب دیتا ہے کہ وہ حقیقی رشتے توڑ دیتے ہیں اور پھر دوستوں میں اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی دوست ان کو لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے بے ہدایتی۔ اس لیے اس پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہدایت کتنی ضروری چیز ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا فیصلہ آنے والے 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 5 سالوں میں کیا رنگ لائے گا۔ ہم آج کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ایسے ایسے نتائج حاصل ہوں گے، مگر کیا معلوم حالات اور واقعات چیزوں کو بالکل الٹ دیں
اور الٹے ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصانات پہ نقصانات ہوتے چلے جائیں. کتنے ہی بزنس ہیں تباہ ہو جاتے ہیں, کتنی شادیاں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہو جاتا. یہاں تک کہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا فیصلہ بھی بہت خطرناک اور جان لیوا فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ نے اپنی سوچ سے بڑا اچھا ہاسپٹل منتخب کر لیا, مگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر ہے وہ 2 نمبر ہے, یا اس ڈاکٹر کے پاس وہ طریقہ شفا ہے ہی نہیں, یا وہ سمجھ ہی نہیں ہے جس وجہ سے شفا ہوتی ہے. تو آپ اپنی طرف سے ایک بڑے مہنگے ہاسپٹل میں چلے گئے اپنے علاج کے لیے, اور الٹا اور اپنے جو ہے اعضاء ان کو خراب کروا کے بیٹھ گئے. کون دے سکتا ہے گارنٹی آپ کو؟ اس پوری دنیا میں کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ کا فیصلہ جو ہے اس کا یہ صحیح نتیجہ ہی نکلے گا؟ آپ نے کسی بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کا سوچا, اپنی طرف سے سوچا, ہر طریقے سے دیکھ پرکھ کے سوچا, مگر آپ 100% ہیں کہ وہ بندہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا, یا کبھی آپ کی پارٹنرشپ خراب نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی ایسے حالات و واقعات پیدا ہو جائیں وہ بندہ آپ کو دھوکہ نہ بھی دینا چاہتا, اس کے باوجود آپ دونوں میں نبھ نہ سکے, آپ نہ ساتھ چل سکے. تو یہاں کسی چیز کی گارنٹی ہے ہی نہیں, اور ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ یہ دنیا ہے. جتنا اس میں انسانوں کا حصہ ہے اتنا ہی جنات کا اور شیاطین کا بھی حصہ ہے. اس وجہ سے آپ کو یہاں فرشتے نہیں ملیں گے معاملات کرنے کے لیے, انسان ہی ملیں گے. اور ہر انسان اپنے مرنے کے وقت تک ایک خطرے میں ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ بہک سکتا ہے. تو آپ کسی انسان پر سوائے پیغمبر کے 100% بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیشہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا. تو اس لیے اللہ کی ہدایت بہت ضروری ہے, اور یہ ہدایت کھینچ لی جاتی ہے ان لوگوں سے جو ان رشتوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی پھر یہ جو بھی کرتے ہیں چیز اس سے زمین پہ فساد ہی پھیلتا ہے. فساد یہاں بہت بڑے معنوں میں استعمال ہوا ہے, صرف ایک ہی معنی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بندوق لے کے نکل جائے اور تباہی مچا دے یا خود کو حملہ کر دے. یہ تو ایک وقت کا فساد ہے. ایسے لوگ چونکہ ان کے دلوں میں رشتوں کی قدر نہیں ہوتی اور اللہ کے بارے میں بھی اب ان کے دل سے وہ درجہ ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے, تو ان کے لیے جھوٹ بولنا, دغا دینا, دھوکہ دینا بہت معمولی بات ہو جاتی ہے. اور پھر یہ اپنے اس ایکسپیرینس کو دوسروں سے شیئر کر کے دوسروں کے ذہنوں میں بھی یہی بات ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آج کی دنیا تو ایسی ہے, کوئی بھائی بھائی پر بھروسہ نہ کرے, میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کر دیا, بھائی تم بھی اپنے بھائی سے بچ کے رہنا. کیا ہوا؟ آپ کو کیا پتا تھا اس کا بھائی ایسا تھا یا نہیں؟ آپ نے اپنی طرف سے اسے ایک مشورہ دے دیا, اور اب وہ بندہ اپنے بھائی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے گا, اور کچھ نہیں بھی ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ سوچ کے بیٹھ جائے گا, اور بلا وجہ ان دونوں بھائیوں میں بھی آپ نے لڑائی ڈلوا دی. تو فساد پھیلاتے ہیں, فساد پہ فساد پھیلاتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو کہ دوسروں کو بلا وجہ اپنے قریبی رشتوں سے باغی کرنے والے لوگ بہت بڑے اللہ کے ہاں مجرم ہیں. اپنی زبان بہت سوچ سمجھ کے کھولنی چاہیے کسی کے رشتے کے خلاف, اور بالخصوص قریبی رشتے جن میں ماں باپ, بہن بھائی, شوہر, بیوی, بچے یہ سب ہوں. کبھی کسی کو اس کے شوہر کے خلاف نہیں کرنے کی کوشش کریں, نہ کسی بیوی کو اس کے شوہر, نہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف, نہ کبھی ماں باپ کو بچوں کے خلاف یا بچوں کو ماں باپ کے خلاف, نہ کبھی بہن کو بھائیوں کے خلاف یا بھائی کو بہنوں کے خلاف. کبھی ایسی حرکتیں نہ کیجیے گا. یہ بہت بڑے خطرناک ایریاز ہیں. جس نے بھی ان رشتوں کو چھیڑا
وہ فساد مچانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ہاں ایکسیپشنل کیسز الگ ہیں، جہاں واقعی بہت ضروری ہو جائے کہ کسی خاص بندے کے شر سے باقی گھر والوں کو بچانے کے لیے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں جنرلی ایک بات ہو رہی ہے کہ بس ایسے ہی، اور وہی بات ہے کہ زیادہ تر یہ عادتیں عورتوں میں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ دوسروں کے گھروں میں پھوٹ اور فساد ڈلوانا، محض الٹی سیدھی رائے دے کے۔ کوئی بہو اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے تو یہ عورت اس کو الٹا کہے گی کہ کتنا بھی کر لو، یہ تمہاری ماں، یہ تمہیں اپنی بیٹی نہیں سمجھے گی، تم بہو ہی رہو گی۔ تو ایسے نیگیٹو باتیں کر کے کسی کا ذہن پروگرام کر دینا کہ پھر وہ اس کو نیگیٹو ہی دیکھے، اس رشتے کو ہی نیگیٹو دیکھے۔ تو ان تمام باتوں سے بچنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ بالخصوص بیویوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے میکوں میں جائیں تو وہاں پہ اپنے شوہروں کا مذاق نہ اڑائیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے اپنے شوہروں کا، اپنے سسرال والوں کا مذاق بنانا، ان پہ ہنسنا، ان کی باتیں بیان کرنا، چغل خوری کرنا، یہ بہت بڑی غیبت ہے کہ آپ اسی گھر میں رہ رہی ہیں، اسی گھر میں کھا رہی ہیں، اسی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن جب آپ اپنے گھر میں میکے میں جائیں تو آپ انہی لوگوں کے اوپر پھپتیاں کسیں، ہنسیں، ان کے بارے میں برے برے القاب سے ان کو نوازیں بلا وجہ۔ انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا آپ کے ساتھ، لیکن بس آپ چونکہ سوچ رہی ہیں کہ یہ سسرال ہے اور سسرال ہوتا ہی نیگیٹو ہے تو آپ ایسے ہی چل رہی ہیں۔ ایسے شوہر ہیں کہ شوہر کو کبھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، یا اپنی بیوی کے گھر والوں کے بارے میں بلا وجہ بیٹھ کے جو ہے وہ غلط بیانیاں کرے یا ایسی باتیں کرے کہ جس سے لوگ ہنسیں یا نیگیٹیوٹی پیدا ہو۔ تو یہ جو رشتوں کے معاملات ہیں یہ بڑے نازک ہیں۔ یہ صرف دنیاوی طور پہ نازک نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت نازک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان رشتوں کے بارے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا، اور وہ کتنا خطرناک عذاب ہے کہ اس سے فیصلے کی صلاحیت اللہ چھین لے گا اور اس کے ہر فیصلے کو خراب کر دے گا۔ وہ جو فیصلہ کرے گا اس میں بے ہدایتی، نافرمانی ہوگی اور اس کو نقصان ہوگا۔ تم اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی یہ جو اللہ ہے، تم اس کے بارے میں کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا، یا یہ اللہ جو ہے انسانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ، اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں یا ہمارے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ کو اس سے کیا لینا دینا؟ اس کو اتنا زیادہ لینا دینا ہے کہ تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ تمہارے بارے میں جو تھا اس نے پلان کیا تھا، پھر اس نے تم کو جان بخشی تھی، اب تم زندہ ہو اور اسی کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، پھر وہ تمہیں موت بھی دے دے گا، تم مر جاؤ گے۔ تم جانتے ہو یہ بات، کتنا بھی بھاگ لو مرنا تمہارے نصیب میں ہے۔ کوئی انسان آج تک ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جس کو ہمیشہ کی زندگی ملی، کتنا بڑا ولی بن جائے، کتنا بڑا پیغمبر ہو، کتنا بڑا شیطان ہو، موت سب کو ہی آئی ہے اور آئے گی۔ پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، اور پھر ایک آخری لمحہ بھی آئے گا، ایک آخری درجہ بھی ہے جس میں دوبارہ تم سب زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا۔ یعنی جو خدا اتنے جگہوں سے آپ کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس خدا کو آپ کی زندگیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، یا وہ بڑے آرام سے اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اسے بے نیاز ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا ظلم و زیادتی کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نظر ایک ایک شخص کے اوپر ہے،
ہر بندہ جب سے وہ صبح سے آنکھ کھولتا ہے اور رات اپنے بستر پہ جانے تک وہ مکمل ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے نگاہ کے اندر ہوتا ہے. اور پھر تو وہ سو کے تو وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، مگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کے خوابوں پہ، اس کی زندگی پہ، اس کے جسم پہ، اس کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہوتی ہے، اس کی نظر ہوتی ہے. تو یہ بہت غلط سوچ ہے کہ اللہ کو ہم سے کچھ لینا دینا نہیں، یا اللہ بہت اونچی ذات ہے اور اتنی اونچی ذات ہے کہ وہ ہم اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے. وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. اب یہاں سے رکوع جو ہے اس کا رخ مڑنا شروع ہوا ہے قصہ آدم کی طرف، اور اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ وہ قصہ بڑی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ اس کو کل سمجھیں گے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں جس نے پہلے تمہارے آنے سے بہت پہلے ہی زمین میں تمہارے آنے کے لیے بندوبست کر دیا تھا. اللہ کو اچھے طریقے سے علم تھا کہ انسانوں کو اس نے زمین پہ رکھنا ہے، اور جب اس نے زمین پہ رکھنا ہے تو جیسے ہمیں اگر پتہ لگ جائے کہ آج سے 10-12 دن بعد آپ کے کوئی رشتہ دار فلانے شہر یا ملک سے آنے والے ہیں تو آپ فوراً سے گھر میں انتظامات شروع کرتے ہیں. کون سا کمرہ دینا ہے، کیسا کھانا دینا ہے، کیا کرنا ہے، کون کہاں جائے گا، ساری سیٹلمنٹس آپ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو زمین پر لانے والا تھا تو اللہ کو علم تھا کہ انسان کیا کھاتا ہے، کیا پیے گا، رہنے کے لیے اس کو گھر چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے را مٹیریل اس دنیا میں کریٹ کر دیا تھا. اس را مٹیریل کا کریٹ ہونا ہی اس بات کی گواہی تھا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ سارا پلان کر چکا تھا کہ اس نے انسان کو کہاں رکھنا ہے. یہ جو ایک ہماری سوچ ہے نا ہمارے طبقات نے پھیلا دی ہے کہ انسان نے ایک غلطی کر دی اور پھر انسان جو تھا اس کو اللہ نے زمین پہ پھینک دیا، یہ غلط سوچ ہے. اللہ پہلے سے ہی انسان کو زمین پہ ہی رکھنا چاہتا تھا. شیطان کی وجہ سے اللہ کا پروگرام چینج نہیں ہو گیا، بلکہ شیطان ایک اضافی ایکسٹرا کیریکٹر بن کے بیچ میں آ گیا. اللہ کا پروگرام جو تھا وہ وہیں تھا، وہیں ہے، اور وہی پروگرام آج تک چل رہا ہے. کیونکہ اللہ کی پلاننگ اگر بدلنے لگ جائے کسی دوسرے عنصر کی وجہ سے تو پھر یہ تو اللہ کی کمزوری ہو گئی. تو اس لیے اللہ کا پلان نہیں بدلتا، نہ بدلا ہے. پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا. یعنی زمین پہ تمام چیزیں رکھنے کے بعد اور زمین کو کریٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی کریٹ کیا. اب ان آسمانوں میں اللہ نے کیا چیزیں کریٹ کی، ان میں کون سی دنیایں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ نے ہمیں ان کی تفصیلات نہیں بتائیں کیونکہ ہمارے لیے اللہ نے وہ غیر ضروری سمجھا. جیسے ہم آج بہت کچھ جانتے ہیں کہ کتنے سیارے ہیں سولر سسٹم میں، یا آگے کہکشائیں کتنی ہیں. اب انسان بہت کچھ جان گیا، لیکن آپ دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سولر سسٹم میں 8 سیارے ہیں یا 9 سیارے ہیں یا 4 سیارے ہیں یا 2 سیارے ہیں. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ زمین میں 6 بر اعظم ہیں یا 7 بر اعظم ہیں یا 2 بر اعظم ہیں. اس کو اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا کہ زمین میں کتنے سمندر ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں. انسان کو صرف اپنے آپ سے مطلب ہوتا ہے، اور یہی بات سچ ہے کہ انسان کو اتنا ہی اپنے بارے میں علم ہونا چاہیے جتنے پہ وہ عمل کر سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ میں نے 7 آسمان بھی بنائے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا بتانے کا کہ میں نے صرف زمین نہیں بنائی یا میں نے صرف تم لوگوں کو کریٹ نہیں کیا ہے، اور بھی مخلوقات موجود ہیں اور بہت الگ الگ قسم کی جگہیں بھی کائنات میں موجود ہیں.
مگر چونکہ ایک تو تمہاری وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کا محور یہ زمین ہی ہوگی، تو اس لیے اللہ نے اپنی بات چیت کو اس زمین کی حد تک ہی محدود رکھا ہے۔ لیکن علمی حیثیت سے اس نے ہمیں ایک کلو دے دیا ہے، کیونکہ اللہ سراپا علم ہے، وہ جب بات کرتا ہے اس کی ہر بات میں علم ہوتا ہے، تو اس نے علمی طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ میں نے اور دنیایں بھی کریٹ کی ہیں۔ تو اس آیت سے اس بات کا اشارہ ہے کہ اور ایلین لائف جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ غیر زمینی مخلوق، خلائی مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی موجود ہوگی دنیا کائنات میں، لیکن ہمارا ان سے چونکہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائی، اور وہ ہر چیز سے علم رکھتا ہے۔ وہ دیکھیں رکوع کا اختتام اسی آیت پر ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ علم نہیں رکھتا۔ آپ جب ایک کروٹ لیتے ہیں نا، اور اس وقت اگر آپ کی پسلی میں کوئی تکلیف اٹھتی ہے کروٹ کی وجہ سے، اللہ کو وہ علم بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ چلتے ہوئے گر جاتے ہیں، اللہ کو یہ علم بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوئی چبھ جاتی ہے، اللہ کو وہ اس بات کا بھی علم ہوتا ہے۔ یعنی کوئی معمولی سے معمولی بات ایسی ہے ہی نہیں جو آپ سوچیں کہ یہ تو اللہ کو پتہ نہیں ہوگی یا اللہ کو اس سے کنسرن نہیں ہوگا۔ یہ جو انسان کی سوچ آ جاتی ہے نا کہ اللہ کو اس سے کیا لینا دینا، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، کیونکہ یہ انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہے، اور پھر انسان ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے۔ یعنی آپ یہ بات سوچیں کہ ایک سمندر کے کنارے پہ لائف گارڈ کھڑے ہوئے، لائف گارڈ جو انسانوں کو بچاتے ہیں ڈوبنے سے، اور وہیں پر کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ پانی میں گر رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ اب وہ یہ سوچے کہ لائف گارڈ تو بڑے انسانوں کو بچاتا ہے، میں تو ایک بچہ ہوں، یہ مجھے کیا بچائے گا؟ تو یہ اس بچے کی کتنی غلط سوچ ہے، کیونکہ لائف گارڈ سب سے پہلے اسے ہی بچائے گا، کیونکہ جو چیز جتنی کمزور ہوتی ہے، جتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کی حفاظت اتنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی۔ تو اسی طریقے سے کائنات میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خصوصی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ انسان جسمانی اعتبار سے بہت سے جانوروں سے بھی کمزور ہے، اور اللہ اس بات کی وجہ سے، انسان کے اس جسمانی کمزوری کے پہلو کی وجہ سے وہ اس بات کو مانتا بھی ہے۔ اللہ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ بے شک انسان کمزور پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ اس نے اسے کمزور کیوں پیدا کیا ہے۔ تو اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی اپنے عہد کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ہم جو عہد کریں بہت سوچ سمجھ کے کریں، اور جب کر لیں تو زمین آسمان اوپر نیچے ہو جائے، لیکن اس عہد سے نہ پیچھے ہٹیں۔ دوسرا سب سے اہم بات یہ کہ جو رشتے اللہ نے کریٹ کیے ہیں، اللہ کے رشتے وہ ہوتے ہیں جن میں ہم خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے دوست تو ہم خود بناتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے کریٹڈ رشتہ نہیں ہوتا۔ آپ دوست کو چھوڑ دیں، کوئی آپ پہ شرعی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ بہن بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ سگے قریبی رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے بنائے، جنہیں ہم خون کے رشتے کہتے ہیں، یہ اللہ کے کریٹڈ رشتے ہیں۔ تو اللہ کے کریٹڈ رشتوں کو اللہ نے حرمت دی ہے، ان کو آپ توڑ نہیں سکتے محض اس لیے کہ آپ کو فلانا بندہ پسند نہیں ہے آپ اسے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو آخر دم تک نبھانے کی کوشش کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ فساد مچائیں گے۔ فساد کیسے مچتا ہے؟ غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، بلا وجہ کسی کی باتیں ادھر ادھر بیان کرنے سے، ان چیزوں سے فساد مچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی زندگیوں پر بھی نظر کریں کہ ہم کبھی ایسے معاملات کا شکار نہ ہوں
اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہی ہمیں طاقت دے گا ان باتوں پہ عمل کرنے کی، ان رشتوں کو جوڑے رکھنے کی، اپنے اقرار کو مضبوط رکھنے کی۔ یہ ہدایت اور طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ ہر انسان کمزور ہے اور اپنی کمزوریوں میں وہ کہیں بہت غلط بھی کر جاتا ہے۔